الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ یہ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک۔ علم ترى، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ علم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت جب اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو عام طور سے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ ہے علم ترى، قرآن علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں پتہ نہیں اصحاب فیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی ویرانی کی ساری تدبیروں کو ناکام کس طرح بنایا تھا، تمہیں پتہ نہیں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے بنایا تھا؟ عجیب انداز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے، وارسل علیہم طیرا ابابیل، غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، ان پر پرندے بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے ابابیل، جو ان پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر برسا رہے تھے اللہ کے حکم سے۔
بس اتنے ہی سے فجعلہم کعصف مأکول، ان کو اللہ رب العزت نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بے حیثیت کر دیا، جبکہ بڑی بڑی فوجوں نے ان سے مقابلہ کیا۔ جو خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے ناکام ہو گئے، بہت مضبوط لوگ تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا تو بہت معمولی پرندوں سے ان کو تہوبالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ تو اللہ کے تعارف کا ایک انداز ہے علم ترا، یہاں وہی انداز ہے علم ترا، اے پیغمبر آپ کو کیا پتہ نہیں، آپ دیکھتے نہیں؟ پتہ تو ہی ہے، دیکھتے بھی ہیں۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو ڈائریکٹ تو واحد کا صیغہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، باقی سارے ہی لوگوں سے خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سب سے ہی خطاب ہے۔ اے مخاطب، کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پر، تاکہ تمہارے سامنے اللہ کا تعارف آ جاتا، اللہ کی عظمت کھل کر تمہارے سامنے آتی کہ اللہ کون ہے، تمہیں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پہچاننے کا طریقہ دنیا میں اس کی مخلوقات ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے۔ یہی تو مین امتحان ہے کہ کون مجھ کو میری مخلوقات سے، میری قدرتوں سے پہچان لیتا ہے۔ اور پھر اسی کا سب سے پہلے سوال ہے من ربک، اگر اللہ کو سامنے ہی دیکھ لیں لوگ، اور دیکھیے بھائی یہاں اور ابھی تک کسی مخلوق نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کرائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنے قصے اور کہانیاں آپ پڑھے ہوئے ہیں وہ اس سے میل نہیں کھاتی ہیں، جی اس سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ علم ترا، کیا آپ نے غور نہیں کیا اللہ کی ان قدرتوں پر، تاکہ اللہ کا تعارف کھل کر تمہارے سامنے آتا کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ رب العزت ہی تو ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا۔ آسمان سے بارش برسانا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے۔ وہ اگر نہ برسائے تو کوئی برسا نہیں سکتا، وہ اگر برسانے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا، صرف اللہ ہے۔ اور ساری چیزیں جو اگیں گی زمین سے وہ کس سے پھر اگوگی؟ کس سے کھاؤ گے؟ تمہارا لباس، تمہاری غذا، تمہاری دوا، تمام چیزیں کس سے تیار ہوں گی بھائی؟ زمین سے جب چیزیں اگیں گی تو اسی سے تیار ہوں گی نا۔ تو اس میں سب سے اہم چیز پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ بغیر پانی کے کچھ نہیں ہونا، یہ مکان بھی نہیں بنے گا، یہ مکان کھڑا ہی نہیں ہوگا جب تک پانی کا انتظام نہ ہو۔ اس لیے جب کچھ بنانا ہوتا تو سب سے پہلے کیا انتظام ہوتا؟ پانی، بغیر اس سے اینٹیں نہیں جڑ سکتی، ایسی ضرورت ہے۔ علم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا اس وقت اے مخاطب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، کوئی اور نہیں۔ تو اللہ کا وجود تو یقینی ہے، اگر بارش کا یقینی ہے تو اس سے بڑھ کر اتارنے والا ہے، اس کا یقینی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، ابھی تک تو غائب سے خطاب ہو رہا تھا، اللہ نے برسا، آپ کہتے ہیں ہم نے نکالا پانی برسانے کے بعد ہر چیز کو زمین سے پھر ہم نکالتے ہیں۔ اللہ ایک دم سامنے آ گیا، آپ سے گفتگو کرنے لگا متکلم ہو کر۔ اب یہ نہیں کہا کہ اللہ نے برسا، اب کہا کہ ہم نے برسایا ہے مخاطب، اب سامنے آ کر گویا گفتگو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم ہی نے نکالا ہے بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، ثمرات، ہر طرح کے پھل، فروٹ، غلہ میوہ جات، سبزیاں، ترکاریاں، تمام اگنے والی چیزیں ہم اگاتے ہیں، کسی کے اندر ایک دانے کو اگانے کی طاقت نہیں ہے۔ دانے کو پھاڑ کر ہری کوپل نکالنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کہتے ہیں صرف ہمارا کام ہے، کسی اور کا کام ہے ہی نہیں۔ ان اللہ خالق الحب والنوى، صرف اللہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے 7ویں پارے کی، صرف اللہ رب العزت ہے جو دانوں کو پھاڑتا ہے اور اس سے ہری کوپل نکالتا ہے، صرف اللہ کا کام ہے۔ گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، اس سے تناور درخت نکال کھڑا کرتا ہے، صرف اللہ کا کام ہے۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم ہی ہیں جنہوں نے نکالا ہے ہر طرح کی پھل، ثمرات کہتے ہیں، ثمر مانے پھل، ثمرات جمع ہے، ہر طرح کے پھل۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، غور نہیں کرتے، اللہ ہمیں بتا رہے کیسے تمہیں غور کرنا ہے۔ جب غور کرو گے تو اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں آئے گی،
اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی ضرورت تم اپنے دل میں محسوس کرو گے۔ مختلفاً الوانها، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، سیب کا رنگ الگ، جی سنترے کا الگ، کیلے کا الگ، اس کا ذائقہ الگ، اس کی تاثیر الگ، ہر ایک کی بناوٹ الگ، سبحان اللہ، اور ہر ایک کی پیکنگ الگ، کیلے کی پیکنگ دوسرے انداز میں، سیب کی الگ انداز میں، سنترے کے الگ انداز میں، اور پھر رنگ بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، تاثیر بھی مختلف۔ ڈاکٹر بتائے گا کہ کیلا نہیں کھانا ہے شوگر میں، جس سے کھا سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ، جبکہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے، ایک ہی ہوا سے اللہ نے اگایا، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، لیکن تاثیر الگ، رنگ الگ، تمام چیزیں الگ، سبحان اللہ۔ یہ کیسا خالق قدرت ہے، کیسے، کس طرح کی خلقت ہے۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہمیں نے نکالا ہے، کسی اور نے نہیں، بِهِ ہے بالماء، اس پانی کے ذریعے سے، ثمرات، ہر طرح کے پھل، مختلفاً الوانها، جس کے لون کہتے ہیں رنگ کو، جس کے رنگ کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، جس کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے، جس کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، مختلفاً الوانها، سبحان اللہ۔ اور سنو اللہ کی قدرت تاکہ اللہ کو پہچانو۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، بھائی یہ ہم سب کا سب سے اہم سوال حل ہو رہا ہے، ہم سب سے پوچھا جائے گا، مَن رَبُّكَ، وہ اسی سوال کا یہ حل ہے، اللہ حل کرا رہے ہیں، آج حل کر لو سوال، کل پوچھا جائے گا۔ کب کس سے پوچھا جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے، پرسوں بارہ پوچھا جانا ہے، جو ہی مرے گا انسان فوراً پوچھا جائے گا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، پہاڑوں پہ آ جائیے، ابھی تو آپ نباتات میں اللہ غور کیجئے، تمام چیزوں میں غور کیجئے، نباتات جو چیزیں اگتی ہیں اور بڑھتی ہیں اس کو کہتے ہیں نباتات، اور جو چیزیں جامد رہتی ہیں اپنی جگہ پر ویسے ہی پڑی رہتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں جمادات۔ جیسے پہاڑ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، آپ وہیں رہے گی، وہ بڑھے گی نہیں، اور نباتات جو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں دھیرے دھیرے، تو نباتات کہتے ہیں ساری چیزوں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اب آ جائیے جمادات میں جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، ذرا غور کرو گے تو کیا، جُدَدٌ، مختلف گھاٹیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کی، جدد مانے جدہ کی جمع ہے، جدد مانے ہیں مختلف گھاٹیاں، مختلف جو ہے راستے اس میں جو ہوتے ہیں، تو پہاڑ بھی جو مختلف گھاٹیاں ہوتی ہیں پہاڑوں میں، تو اس میں رنگ برنگے پہاڑ ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے پہاڑ بھی نہیں ہوتے ہیں، جیسے پھلوں میں، پھل میں، فروٹ میں مختلف الوان ہوا ہے، ویسے پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے ہوتے ہیں اللہ خود بتا رہے ہیں۔ بیض، کوئی پہاڑ سفید ہوتا ہے جس سے سنگ مرمر نکلتا ہے، لوگ لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فرش بناتے ہیں۔ بیض کے معنی سفید۔ کچھ پتھر کیسے نکلتے ہیں پہاڑوں سے، سفید۔ چلے جائیے راجستھان میں ہر طرح کے پتھر آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے۔ بیض، اور بعض پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، وحمر، سرخ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو سفید ہوتے ہیں ان میں بھی، سفیدی میں بھی کتنی طرح کی سفیدی ہوتی ہے، کوئی کم سفید ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہی سفید ہوتا ہے، کوئی بہت ہی اعلیٰ سفید ہوتا ہے۔ سنگ مرمر میں بھی مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں۔ بیض، آگے اسی کو اسی لیے کہا مختلفاً الوانھا، ان کے رنگ بھی آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ سرخ ہے تو ایک ہی طرح کا سرخ نہیں ہوگا، وحمر، حمر کے معنی سرخ، سرخ بھی پتھر ہوتے ہیں، مختلف الوانھا، اور پھر سفیدی میں اور سرخی میں مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی نہ سرخی ہوتی ہے نہ سفیدی ہوتی ہے، مختلف انداز کے سفید، مختلف انداز کے سرخ۔ اور کیسے ہوتے ہیں پتھروں میں، یعنی وہاں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اگر غور کرنا چاہو تو وہاں بھی اللہ کا پتہ اور ایڈریس موجود ہے، پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر، جمادات کے اندر۔ اور بھائی وغرابی بسود، سود کے معنی ہے سیاہ، اور غرابیب کے معنی ہے نہایت سیاہ، جس کو اپنے یہاں کیا کہتے ہیں، کریا بھجنگ، کالا بھجنگ، ایک دم جیسے کوا کے جو پر ہوتے ہیں نہایت کالے ہوتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں غرابیب۔ ویسے غراب کے معنی بھی عربی میں کوی کہتے ہیں، یہاں غرابیب کا لفظ آیا ہوا ہے، ویسے غراب کے معنی ہے کوا، غراب کے معنی کالے کے ہیں،
کیونکہ ہوتا ہی کالا ہے وہ. وغرابیب سود، سود کے معنی کالا اور غرابیب معنی نہایت کالا. وغرابیب سود، اور ایسے بھی پتھر نکلتے ہیں جو نہایت کالے ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ اللہ ہمیں سجھا رہے ہیں کہ وہاں بھی تم اس طرح غور کیا کرو تو اللہ کی قدرت کھل کر پہاڑوں میں، پتھروں میں، جمادات میں کھل کر اللہ کی عظمت تمہارے سامنے آ جائے گی اور تم اللہ کو پہچان لو گے اور اپنا سب سے اہم سوال مر ربک کو حل کر سکو گے. اور سنیے اللہ کی قدرت. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ. اب آ جائیے جانداروں میں. جانداروں میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، انعام بھی ہیں، سب ہیں. اب جانداروں میں آ جائیے. تین ہی طرح کے مخلوق ہیں: نباتات، جمادات، حیوانات. حیوانات جس کے اندر حیات ہے، اس میں انسان بھی آتے ہیں. جی حیوان ہم لوگ بھی ہیں. حیوان کے معنی زندہ، تو اس اعتبار سے ہم بھی حیوان کہلا. منطق کی کتابوں میں انسانوں کے لیے بھی حیوان کا لفظ لکھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی اسی طریقے سے. وَالدَّوَابِ، دابہ کہتے ہیں ما يدب علی الارض، جو زمین پر چلے اسے دواب کہتے ہیں. وہ چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہوں، انسان ہوں، چرند پرند ہوں، درند ہوں، یہ سب جو ہے ایک لفظ میں آ جائیں گے. الدواب، جو زمین پر چلے، جو زمین پہ چلے نہیں بلکہ بڑھے، اسے نباتات کہتے ہیں. ایک ہی جگہ سے چلے نہیں، نباتات کہتے ہیں. اور جو زمین پر پڑی رہے اسے جمادات کہتے ہیں. اور جو زمین پر چلے اسے دواب کہتے ہیں. اور دواب میں اب سب آ گئے، سارے جاندار آ گئے. بہت جامع لفظ ہے یہ. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدواب، جو زمین پر چلنے والے حیوانات ہیں، چرند پرند درند، جی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ سب دواب میں آ گئے. آگے سنیے، ابھی قدرت کا بیان نہیں ہوا. والانعام، اور چوپائے، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، بیل، یہ سارے اونٹ، یہ سب انعام میں آتے ہیں. سورۃ الانعام میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے انعام میں کون کون ہے. آگے فرمایا مختلف الوانہ کذالک، ان کے رنگ بھی، ان تینوں کے رنگ بھی اسی طرح جو ہے مختلف ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں کے اور پھل فروٹ کے، جس کا بیان اوپر آیا. ثمرات اور جبال. ثمرات، پھل فروٹ کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، مختلف تاثیر ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بیض، حمر، غرابیب سود. ایسے ہی انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. کچھ انسان ایک دم گورے، کچھ انسان بالکل کالے، حبشی لوگ، اور کچھ لوگ سرخی مائل، جیسے اپنے یہاں کے زیادہ تر لوگ. جی انگریز لوگ ایک دم ہی سفید، اور وہاں سوڈان کے لوگ ایک دم ہی کالے، اور انڈیا کے لوگ درمیانی. حمر، سبحان اللہ. وہی ساری چیزیں. اللہ کی قدرت تو ذرا دیکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک شکل کا انسان کبھی بھی نہیں بناتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی آپ غور کرتے ہی جائیں. یہ تو جو بیان ہو رہا ہے بہت معمولی ہے. جب آپ غور کیجئے گا تو اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ نکل کر آئے گی انہی چیزوں سے. سبحان اللہ. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی. مختلف الوانھا، مختلف رنگ ہوتے ہیں لوگوں کے بھی اسی طریقے سے. والدواب، کیڑے مکوڑوں کے، حشرات الارض کے بھی. مختلف الوانہ، مختلف رنگ ہوتے ہیں. عجیب عجیب خوبصورت کیڑے آپ کو نظر آئیں گے. جی ایک کیڑا ابھی چند دن پہلے نظر پڑی، میں سمجھا شاید وہ پتی ہے. غور سے قریب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کیڑا ہے. بالکل جیسے کسی کی پتی، اس پہ اس کے پروں پر پٹھے بنے ہوئے تھے، پٹھے بنے ہوئے تھے، نسیں بنی ہوئی تھی. مختلف الوان. دواب کے بھی، حشرات الارض کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے والانعام، سبحان اللہ. یہ تو روز کا ہمارا تجربہ ہے. بھیڑ بکری کے رنگ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کیسے مختلف کرتے ہیں. بعض بکریاں دیکھیے بچے کیسے خوبصورت ہوتے ہیں، عجیب رنگ اللہ تعالیٰ اس میں بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آدمی دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جائے. جی والانعام، اسی طریقے سے گائے بکری بھینس جس کو انعام کہتے ہیں، ان کے بھی رنگ
مختلف ہوتے ہیں، ان سب میں اللہ کی زبردست کاریگری اور قدرت ہے، غور تو کرو۔ کذالک مانے اسی طرح، جیسے اوپر رنگ مختلف ہوتے ہیں ایسے ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہم سنیے، ساری باتیں ہم ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف علماء ہوتے ہیں۔ اب علماء کا لفظ آتے ہی آپ کا ذہن گیا ہوگا جو لوگ فارغ ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں۔ علماء کا مطلب اللہ کا عالم، جو اللہ کے اسما کو جانتا ہو، اللہ کی صفات کو جانتا ہو، اللہ کی قدرتوں میں غور کرتا ہو، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ چکی ہو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی آ چکی ہو، وہی اللہ سے ڈرتا ہے اور وہی عالم بھی ہے۔ عالم سے مراد اتنی ڈھیر کتابوں پڑھنے والا نہیں بھائی، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اگر وہ دیہاتی بھی ہو، کم پڑھا لکھا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو تو بس وہی عالم ہے۔ نہ ہم عالم سمجھتے ہیں نہ ہم فاضل سمجھتے ہیں، خشیت جس کے دل میں ہو اسے کامل سمجھتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ ہے اللہ کی نظر میں عالم۔ اور جس کے دل میں بھائی اللہ کا ڈر نہ ہو، نڈر ہو وہ اللہ سے، چاہے وہ 10 سال لگا کے آیا ہوا ہو، اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کرتا ہو، وہ جاہل ہے، وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ بہت عام بات ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کا عالم کیسے بنتا ہے آدمی؟ انہی چیزوں میں غور کرنے سے۔ اسی لیے اس کو پہلے بیان کیا کہ جب ان چیزوں میں غور کرو گے تو اللہ کا علم تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایک ایسی بک رکھ دی ہے، ایسی کتاب کھول کر رکھ دی ہے کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اس کتاب کائنات کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ پوری کائنات کیا ہے؟ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ نے رکھ دیا، ایک ورق کھولتے ہیں قرآن میں، آسمان اسی بک کا ایک ورق ہے۔ یہ کبھی آسمان کا بیان شروع ہو جاتا ہے، وہاں کی مخلوقات کا بیان شروع ہوتا ہے، تو کون ایسا ہے جس کو نظر نہیں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ایسی کتاب ہے اللہ نے کھول کر رکھ دی ہے کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ آسمان میں غور کرے، زمین میں غور کرے، چاند سورج میں غور کرے، نباتات میں غور کرے، جمادات میں غور کرے، حیوانات میں غور کرے، انسانوں کی صلاحیتوں میں غور کرے، ان کے رنگ روپ میں غور کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو، کھل کر ہماری عظمت سامنے آ جائے گی، تم اللہ کے عالم بن جاؤ گے۔ اللہ کا عالم بننے کے لیے 10 سال لگانا کوئی ضروری بالکل نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، 10 سال لگا کے آتے ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں، نماز کی بھی پرواہ نہیں، اور اللہ کے عالم ہے۔ اعلی العلم العلم باللہ، سب سے اعلیٰ علم یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے بارے میں علم ہو جائے۔ اعلی الحب الحب لہو، اعلیٰ درجے کی محبت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا علم ہونے کے بعد اللہ سے محبت بھی ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی قدرت کا، عظمت کا، بڑائی کا، اللہ کا یقین اپنے دل میں آ جانا، یہی ہے علم کا حاصل۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کے معنی ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے العلماء، جو اللہ کے عالم ہوتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کے اسماء اور صفات سے جاہل ہو وہ اللہ سے کیا ڈریں گے؟ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا علم۔ اللہ کا علم کیسے ہوگا؟ اللہ کے اسماء کا علم، یعنی اسم نام کا علم، صفات کا علم، اللہ کے افعال کا علم، یہ جو کام ہے اللہ کے کاموں ہی سے تعارف ہوگا نا بھائی۔ جب آپ جائیں کسی کے پاس، اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ صاحب میں نے یہ کر دیا ہے، یہ میں نے بنوا دیا ہے، وہ میں نے بنوا دیا ہے، یہاں ہماری کوٹھی ہے تو وہاں بنگلہ ہے، یہاں زمین ہے۔ اپنا تعارف اپنے کاموں سے کراتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ پاک بھی اپنا تعارف کس سے کراتے ہیں؟ اپنے کاموں سے کراتے ہیں۔ بغیر سورج کے آسمان ہم نے کھڑا کیا ہے، بارش ہم برساتے ہیں، چیزوں کو ہم اگاتے ہیں، انسان کو ایک قطرے سے ہم نے بنایا ہے۔ اپنے کاموں سے اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ تو اللہ کے افعال کو جب آپ قرآن کی روشنی میں جانیں گے تب اللہ کا علم آپ کو ہوتا چلا جائے گا۔ دو طریقے ہیں اللہ کی معرفت کے، دو اہم طریقے۔ نمبر 1، آیات مشہودہ، جو مشاہدے میں اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور پوری کائنات ہے،
آیات مشہودہ اسے کہتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آسمان، زمین، چرند پرند، صبح اور شام، بارش، یہ تمام موسم کی تبدیلی، یہ آیات مشہودہ ہیں، یعنی تمہیں یہ نظر آ رہی ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ، آیات مسموعہ، معقولہ، سنی جانے والی آیات یعنی قرآن، آگے اسی کا بیان آ رہا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں اللہ کو پہچاننے۔ آیات مشہودہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے، اس میں غور کرو، اور آیات مسموعہ اللہ کی آیتیں جو قرآن کی صورت میں ہیں اس کو سنو، اور المعقولہ اس میں عقل لگاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو، تدبر و تفکر کرو، تو اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ اب دیکھیں، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اللہ سے نڈر ہو کے چلتے ہیں، ہے غلبے والا لیکن پکڑتا نہیں ہے، مہلت عمل دیتا ہے، غفور بلکہ اکثر گناہوں کو تو معاف ہی کر دیتا ہے، پکڑتا تو بہت ہی کم ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ کی معرفت کا، جو کرنے کا کام ہے تمہیں، جس سے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، جس سے اللہ کے عالم تم بنو گے، وہ یہ ہے، اللہ کا عالم بننا ہے۔ ظاہر سی بات ہر ایک چاہتا ہے اللہ کے عالم بنے، چونکہ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اللہ کا عالم بننے کے لیے اہم چیزیں سن لو 3۔ نمبر 1، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے۔ کون سی کتاب ہے اللہ کی؟ بھائی یہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تلاوت میں یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں، کما حقہ تلاوت، اس تلاوت کو کہتے ہیں جس میں 3 عضو مصروف تلاوت، 3 اعضاء تلاوت میں مصروف ہوں، اس کو کہتے ہیں کما حقہ تلاوت، تلاوت کا حق اس نے ادا کر دیا۔ نمبر 1، ان یشترک فیہ العقل والقلب واللسان، فحظ اللسان، زبان کا حصہ کیا ہے؟ تجوید الحروف، حرفوں کو صحیح پڑھنا، ایک حصہ ہوا تلاوت کا۔ نمبر 2، وحظ العقل تفسیر المعانی، عقل کا حصہ ہے معانی کی تفسیر، معانی کو سمجھتے ہوئے چلنا، 2 حصہ ہو گیا۔ نمبر 3، وحظ القلب، دل کا حصہ یہ ہے اور دل کی تلاوت یہ ہے الاتعاظ، جو عقل تفسیر کر رہا ہے تو اس کا اثر دل پر ہو رہا ہو، جنت کا بیان آیا تو خوشی ہو رہی ہو دل میں، اور جہنم کا بیان آیا تو لرز جائے، خوف آ جائے، یہ ہے دل کا حصہ۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہم جب تلاوت بھی کرتے ہیں تو کتنے حصے ہوتے ہیں؟ خالی ایک زبان تلاوت کرتی ہے اور وہ بھی صحیح نہیں، تو ایک حصہ بھی تلاوت کا ہمیں حاصل نہیں، کما حقہ تلاوت کہاں کرتے ہیں؟ تلاوت کا جو لفظ ہے تو خالی الفاظ دہرانا نہیں ہے، عقل سمجھ رہی ہو، دل پر اثر ہو رہا ہو، زبان صحیح پڑھ رہی ہو، یہ ہے کما حقہ تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا کام، بہت اہم کام، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت اگر چاہتے ہو، اپنا سب سے اہم سوال حل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا پڑے گا، اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے وہ صحیح طریقے سے جیسے پہچاننا چاہیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، قائم کرو، پڑھنا نہیں، نماز قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھو، جی پورے آداب کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پورے اطمینان کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ نہیں۔ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز کی ضرورت خود تمہیں ہے، اللہ کو نہیں، لہذا ٹھیک سے پڑھو تاکہ اس کا کچھ بدلہ تمہیں ملے۔ نمبر 3، تیسرا عمل جو کرنا ہے، خالی جو ہے حقوق اللہ ہی نہیں بلکہ حقوق العباد کا بھی بطور خاص اہتمام کرنا ہے۔ حقوق العباد میں کیا ہے بھائی؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی تمہارا ہے، تمہارے پاس ہے، وہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا اپنا ذاتی نہیں ہے، لہذا ہمارے کہنے سے اسے خرچ کرو۔ جہاں ہم کہتے ہیں یتیموں پر، بیواؤں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر، جی کمزوروں پر خرچ کرو، اس کو جمع کر کے رکھو نہیں، ورنہ اسی کے ذریعے سے تم کو داغا جائے گا۔ جی 10ویں پارے میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، یوم
یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پہلو کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا جی اسی مال کے ذریعے۔ وہ کنز ہے، وہ جو ہے کیا بن جائے گا؟ وہی وہ سانپ بن جائے گا۔ وہی جو کنز کر کے ہم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، بینک کے سب حوالے کیے ہوئے۔ اچھا، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو خرچ کرو، مما رزقناہم، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ کیسے خرچ کرنا ہے بھائی؟ سرًا، پوشیدہ بھی خرچ کرو، کسی کو پتہ نہ چلے، سرًا۔ نمبر 2، وعلانیتاً، کبھی علانیہ بھی خرچ کرو، ضرورت پڑ جاتی ہے، پتہ چلا اعلان ہوا بھائی فلاں بیوہ یتیم کے لیے ضرورت ہے، کچھ دیجیے آپ لوگ، اب کوئی جو ہے پہلے ہی نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی ہمت کیا، کہا لیجیے صاحب 500 روپے، تو یہاں دکھا کر خرچ کرنے ہی میں جو ہے لوگوں کو ہمت ہوگی، یہاں دکھا کر خرچ کر دو، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لوگوں کو ہمت ہو جائے گی، لوگ دینا شروع کر دیں گے۔ وعلانیہ، اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں جو لوگ، تو سنیے، یرجون تجارت لن تبور، وہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں اور ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس میں انہیں گھاٹا ہونا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کے راہ میں خرچ کریں، یہ تین کام کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے۔ آدمی تجارت دنیا میں کرتا ہے تو اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہی ہے، بلکہ آج کل تو عام طور سے گھاٹا ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ 3 کام کر لو، ایسی تجارت کر رہے ہو تم جس میں تم کو گھاٹا ہوگا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے مشورہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اپنے خاص بندوں کو۔ کیوں دیتے ہیں توفیق جانتے ہیں؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو پورا دے۔ اپنے خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ ان کے پاس ہے وہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ توفیق اس لیے دیتا ہے، ہدایت اس لیے دیتا ہے ان کو، تاکہ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر اور ثواب پورا اصل میں دینا چاہتا ہے، ان کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس لیے انہیں توفیق دیتا ہے اپنے خاص بندوں کو۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ورنہ کتنے مالدار ہیں بس خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بینکوں ہی میں جو ہے رکھے ہوئے ہیں اور اسی کو بس گنتے رہتے ہیں، دماغ میں اسی کیا کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں ہم کتنے بڑے آدمی ہیں، اتنا لاکھ روپے ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے۔ لمزہ، ہمزہ کے لیے، الذی جمع مالن کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں، جمع مالا وعددہ، اور بس اسی کو شمار کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ پوری صورت ہے اس سلسلے میں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ کا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جو اللہ انہیں توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تاکہ ان کو ان کا اجر دے قیامت کے دن، اور اجر ہی نہیں دے گا بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کو مزید دے گا، جو ان کا حق بنتا ہے وہ تو دے گا ہی، جو اصل سرمایہ ہے وہ تو ہاتھ آئے گا ہی، اس کے ساتھ اپنے فضل سے بہت زیادہ نوازے گا۔ کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ، 1 روپے کا بدلہ کتنا دے گا بھائی اللہ تعالیٰ؟ 10، کم سے کم 10، اور اضافہ 700 گنا تک اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ اور تم گناہ سے مت گھبراؤ، انہو غفور شکور، یہ تینوں کام کرو، اور جو کچھ لغزشیں تم سے ہوں گی، انسان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم ہر وقت پابندی ہی کرو، ضرور لغزشیں ہوں گی، تو یاد رکھو اللہ کی یہ صفت بھی ذہن میں رکھو۔ اے تلاوت کرنے والو، اے نماز قائم کرنے والو، اے اللہ کے راہ میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرنے والو، سنو اللہ کی صفت۔ اگر تم سے گناہ ہوتا ہے تو سنو اللہ غفور بھی ہے، وہ تمہاری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف بھی کرتا رہے گا، لیکن یہ 3 کام کرتے رہو۔ اگر تمہیں اللہ کی معرفت چاہیے، پاس ہونا چاہتے ہو، ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو جس میں گھاٹا نہیں ہونا ہے، تو پھر یہ 3 کام کرتے رہو۔ اور جو لغزشیں ہوں گی وہ پاک پروردگار غفور الرحیم، غفور الشکور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، شکور ہے، قدردان ہے، 1 کا کم سے کم 10 دیتا ہے۔ شکور کے معنی قدردان، اتنا قدر کرتا ہے نیکیوں کی، اتنا قدر کرتا ہے تلاوت کی، کہ 1 حرف پر کتنا کم سے کم بھائی آپ پڑھے ہیں نا کہ قرآن پاک کے 1 حرف پر کتنا نیکی؟ کم سے کم 10 نیکی۔ الف لام میم حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ روایت سن چکے ہیں 12
شکور کا مطلب یہ ہے بہت ہی قدرداں ہے. ایک نیکی کرو گے تو کم سے کم اللہ کتنا دے گا؟ 10 دے گا، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ اپنے فضل سے جتنا چاہے گا اضافہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.